ذاکر ماتم چہل مجلس شبیر کی 30ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی مجلس میں ایک یہودیہ کا ایمان لانا، تنور میں جل کر زندہ ہونا اور سر امام کا خانہ قولی میں تنور کے اندر رکھا جانا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چھوٹے بڑے ہیں جانتے مصرف تنور کا، قولی نے اس میں سر رکھا خالق کے نور کا۔ راویان جگر سوز اور ناقلان حکایت غم اندوز اس طرح تحریر کرتے ہیں: کوئی بندہ کیسا ہی عاصی و گناہگار کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، جس کو عشق دلی حسین ابن علی سے ہوگا، بتصدق اس شہید کے امید ہے کہ خداوند کریم اس کو اپنے تفضلات بے غایات سے بخش دے گا۔ راوی عقیق لب سے یہ کرتا ہے اب بیاں، شہر یمن میں ایک یہودی کا تھا مکان، یوں شعلہ ور تھا بغض علی دل میں ہر زماں، آتش درون سنگ ہو جس طرح سے نہاں، خیل یہود میں تو ذوال اقتدار تھا، لیکن ابو تراب سے دل میں غبار تھا۔ زوجہ ملی تھی اس کو عجب نیک و پارسا، سو جان سے امام دو عالم پتھی فدا، دنیا میں جس طرح زن فرعون آسیہ، وہ فی المثل یزید تھا یہ ہند با وفا، وہ دشمن علی یہ کنیز بطول تھی، وہ نار تھا یہ نور، وہ کانٹا یہ پھول تھی۔ چنانچہ جناب سید الشہداء شہید کربلا سے اس زن یہودیہ کی محبت کا حال اس طرح لکھا ہے کہ اس کو صحبت شوہر ایسی ناگوار تھی جیسے صحبت فرعون سے آسیہ بیزار تھیں۔ بجز خیال غم حسین جملہ کاروبار خانہ داری اس کو وبال جان تھا، مگر چاروں ناچار کرتی تھی۔ لیکن ہوتی تھی جس جگہ پہ بپا مجلس عزا، جانا تھا اس کو فرض پائے نالہ و بکا، روتی تھی یوں وہ بہر شہنشاہ کربلا، رہتا تھا کچھ خیال نہ پردے کا مطلقہ، وہاں بے نقاب چہرہ انور جو پاتے تھے مجلس میں دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اس مرتبہ تھی عاشق سلطان کربلا، جاتی تھی مجلسوں میں ہمیشہ پیادہ پا، ان گل سے قدموں میں کوئی کانٹا اگر چبھا، بے اختیار حال پہ عابد کے رو دیا، کہتی تھی ہائے غم دل زہرا کو دے گئے، تا شام ننگے پا میرے آقا کو لے گئے۔ اپنے مذہب کے خلاف یہ حالات دیکھ دیکھ کر تمام یہود اس یہودیہ سے اپنے دلوں میں جل جل کر پیچ و تاب کھاتے تھے، لیکن اس سبب سے کہ اپنی قوم میں وہ صاحب اقتدار اور مالدار تھی کچھ زبان پر نہ لا سکتے تھے۔ آخر اس فرقہ یہود کو اس زن یہودیہ کا مجلسوں میں جانا اور گریہ و بکا کرنے میں چہرے کا کھجلانا بھی ناگوار ہوا۔ تب اس کے شوہر سے ایک دن کہا یہودیوں نے اس سے آن کر، خود رفتہ کوئی عشق میں ہوتا ہے اس قدر، غیرت کا کچھ خیال نہ عزت کی کچھ خبر، بے پردہ مجلسوں میں وہ ہوتی ہے بیشتر، نظارہ جمال کو سب خلق جاتی ہے اور بے حیا تجھے نہیں کچھ شرم آتی ہے۔ راہی ہوئے یہ کہہ کے یہودان بدخصال، اور آئی گھر میں بزم عزا سے وہ نونہال، شوہر پکارا آج مجھے رنج ہے کمال، مجلس میں جایا کر پر رہے پردے کا خیال، رومال کیسا اشکوں سے دامن بھکویا کر، پر چپکے چپکے برقعے میں اپنے تو رویا کر۔ اس نے کہا کہ خیر مجھے کام سے ہے کام، اور مثل ابر رونے لگی وہ فلک مقام، تیش و غضب سے پھر کیا شوہر نے یہ کلام، حیراں ہوں میں یہ کون سا رونے کا ہے مقام، کیوں گل سے رخ کو اشکوں کی شبنم سے دھوتی ہے، منہ کھولنے کو منع کیا اس پر روتی ہے۔ رونے لگی تب اور بھی وہ عاشق حسین، شوہر بضد ہوا تو پکاری بشور و شین، حق بخشے جن کو چادر عصمت بزیب و زین، سو کربلا میں باد شہنشاہ مشرقین، ہاتھوں سے اہل شام کے سب ننگے سر ہوئیں، لوٹی گئیں اسیر ہوئیں در بدر ہوئیں۔ وہ زینب خجستہ سیر دل برے رسول، جس کو زمانہ جانتا تھا ثانی بطول، چادر کو اس کے سر سے اتارا کیا ملول، حق کو تھا بھولا دل سے وہ سب لشکر جہول، اس پر بھی اکتفا نہ کیا آہ کیا کیا، بازار شام میں وہ پھراتے تھے بے ردا، شہزادیوں کا سر تو ہو بازار میں کھلا، لونڈی کرے یہ پردہ بھلا ہے کہیں روا،
کہہ کر یہ بات غش ہوئی وہ نیک و پارسا، شوہر بھی اس کلام سے خاموش ہو گیا، رویا بہت کلام سے زوجہ کے نیک خو، آنکھوں سے اس کے بہہ گئی اشکوں کی ایک جو۔ اس زنے نیک سیرت نے اس عالم غشی میں دیکھا کہ بازار کوفہ میں دکانوں کی زینت کی جا رہی ہے، چاروں طرف سے تماشائی جوغ تر جوغ آ رہے ہیں، ایک طرف ایک فوج نیزوں پر کٹے ہوئے سر لیے آتی ہے، جن کے ہمراہ چند شترانے بے گجاوا اور کچھ بیبیاں بے مخنہ و چادر، بالوں سے منہ چھپائے، سر جھکائے، اشک بہاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس یہودیہ نے اسی عالم میں پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں کہ جو شترانے بے کجاوا پر سوار ہیں؟ ان کی کیا خطا ہے جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں؟ ناگہاں حضرت زینب نے آواز دی کہ اے بی بی، میں زینب خستہ جگر ہوں، جس کا حال تو نے ابھی اپنے شوہر سے بیان کیا، اور یہ نیزوں پر میرے بھائی بھتیجوں کے سر ہیں۔ گو تیرے شوہر نے تجھ کو میرے بھائی کی مجلس میں منہ کھولنے سے منع کیا ہے، مگر ہمارا منہ تو بازار عام میں کھلا ہے۔ یہ بیان سن کر آیا جو ہوش، صرف بکاؤ فغاں ہوئی، تھی مجلس حسین کہیں وہاں رواں ہوئی۔ الغرض وہ عاشق حسین جس وقت مجلس میں پہنچی، اتفاقاً ذاکر اس وقت اہل حرم کی بے پردگی کے مصائب کا تذکرہ کر رہا تھا، جیسا کہ اس یہودیہ نے عالم غش میں دیکھا تھا۔ یہ حال سن کر اس کا غم پھر تازہ ہو گیا اور روتے روتے پھر غش آ گیا۔ اسی عالم غشی میں چہرہ پر نور سے گوشہ چادر علیحدہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے چہرہ پر نور کو دیکھ کر تعجب کیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے؟ یہ سن کر ایک شخص نے جواب دیا، یہ اسم بامسمہ ہے، صاحب جمال ہے، نام اس کا ہے حمیدہ، حمیدہ خصال ہے۔ القصہ تھوڑے ہی عرصے میں اس نیک بخت کو ہوش آیا۔ ماتم کے بعد بزم عزا جب ہوئی تمام، گھر اپنے اپنے جانے لگے عاشق امام۔ ایک شخص اس کے ساتھ اٹھا دل کو اپنے تھام، اور عین راہ میں کیا رو رو کے یہ کلام، سنتا ہوں بے قصور تو بہتر ہے حور سے، سن عاشق جمال میں آیا ہوں دور سے، پاس وفا ضرور ہے اے بندہ خدا، دل سے اگر حسین کے اوپر ہے تو فدا، تو بحر خون ناحق مظلوم کربلا، گوشہ الٹ نقاب کا صورت مجھے دکھا، دیتا ہوں تجھ کو سید مظلوم کی قسم، بے پردگی زینب و کلثوم کی قسم۔ نام حسین سن کے بندھا آنسوؤں کا تار، بولی قسم نہ دے مجھے آقا کی بار بار، عزت رہے کہ جائے پر شاہد ہے کردگار، نام حسین پر دل و جاں سے ہوں میں نثار۔ یہ کہہ کے ایک اشکوں کا دریا بہا دیا، بولی زباں سے یا علی اور منہ دکھا دیا۔ اس کا حسن و جمال دیکھتے ہی وہ مرد شان پروردگار کو یاد کر کے بے ہوش ہو گیا، اور یہ عفت ماب اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ ابھی گھر نہ پہنچی تھی کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حمیدہ یہودیہ نے آج ایک اجنبی شخص کو حسین کا واسطہ دینے پر اپنا منہ دکھایا۔ اس وقت یہودیوں نے اس کے شوہر کے پاس جا کر منہ دکھانے کی ساری رودات بیان کی۔ ایک شخص نے حسین کا جب واسطہ دیا، برقع اٹھا کے اس نے اسے منہ دکھا دیا۔ کانپا مثال شعلہ آتش وہ ایک بار، بولا کہ آئے تو صحیح گھر میں وہ بد شعار، مجھ کو کیا ذلیل نہ شرمائی زینہار، دوں گا سزا میں اس کو جو کچھ ہو معال کار، دل پر غم فراق کا صدمہ اٹھاؤں گا، اس نے جلایا مجھ کو میں اس کو جلاؤں گا۔ یہ ذکر تھا کہ آن ہی پہنچی وہ دل جلی، شوہر پکارا مرگ مبارک ہو اس گھڑی، تجھ کو قسم دلا کہ حسین شہید کی جو کچھ کہوں کرے گی، وہ بولی ابھی ابھی، لوڈی ہوں اس کی جو دل و جانے بطول ہے، آقا کے نام پر ہو جو کچھ سب قبول ہے۔ یہ سن کر وہ شقی ازلی غضبناک ہو کر بولا، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے چہرے کو کسی حسین کے ماننے والے کو دکھایا ہے۔ اس نے کہا سچ ہے، مگر اس میں ہم دونوں میں سے کسی کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ اور غیظ میں آیا اور کہا، اچھا دیکھ، تو نے مجھ کو میری قوم میں ذلیل و رسوا کیا، میں بھی تجھ کو بذلت و خواری جلاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ آج اس عورت نے مجھ کو تم لوگوں میں رسوا کیا ہے، لہٰذا اب میری مدد کرو، اور زمین کھودنے کا سامان لے کر قبیلے کے چند لوگوں کو ساتھ لیا،
ایک صحرائے لخ و دخ میں ایک غار مثل تنور تیار کیا اور اس میں لکڑیاں جمع کی، پھر اس میں آگ لگا دی، تنور کو روشن کر کے مردمان قبیلہ سے کہنے لگا کہ اس بدبخت نے غیر کو منہ دکھا کر مجھ کو جلایا، اب بعوض اس کے تمہارے آگے میں بھی اس کو جلاؤں گا اور اپنا دل ٹھنڈا کروں گا۔ یہ کہہ کر اہل قبیلہ کو وہیں چھوڑ کر آیا غرض کے گھر میں وہ بے دین و بد عمل، زوجہ سے بولا آ چکا عزت میں تو خلل، تجھ کو قسم حسین کی ہمراہ میرے چل، پس اس کھڑی ہوئی وہ پسندیدہ اجل، ہیلا کیا نہ ٹھہری نہ صرف فغاں ہوئی، شوہر کے ساتھ جانب صحرا رواں ہوئی۔ جس وقت کے یہود اس صاحب جوت کو لے کر تنور کی طرف چلا، اس کی تمام ہمسائیوں میں ایک شور برپا ہوا۔ اس کی قوم کی ہر ایک عورت اس نیک وقت کی سفارش کرتی تھی اور اس کی عصمت کی شہادت دیتی تھی، لیکن وہ یہود کسی کی نہ سنتا تھا اور اسے لیے جاتا تھا۔ وہ عفت ماپ خندہ و شادہ چلی جا رہی تھی، کہتی تھی کہ اے بیبیوں میری سفارش مت کرو، ایسا دن کہاں پاؤں گی کہ نام حسین پر اپنی جان فدا کروں۔ میرا آقا کارخانہ قدرت میں دخیل ہے، مجھ کو کچھ دہشت جلنے کی نہیں ہے، مجھے خلیل خدا کا حال معلوم ہے۔ آئی میان دشت جو وہ غم کی مبتلا، دیکھا قضا کا سامنا ہے وا مصیبتا، بولا یہود چار طرف دیکھتی ہے کیا، اس آتش تنور میں تجھ کو جلاؤں گا، گر چور ہے تو الفت شاہ غیور میں بھی تو دیکھوں کود تو پڑ اس تنور میں۔ اہل عزا عشق حقیقی اسی کو کہتے ہیں۔ خیال کرنے کی جگہ ہے کہ ایک عورت جو کہ غیر ملت کی ہے، غیر مذہب کی ہے، کیسی عاشق حسین تھی کہ اس کو اپنی جان شہید کربلا کی ماتمداری کے مقابلے میں عزیز نہ تھی۔ کیا کہنا ہے اس پاک تینت کے اعتقاد کا کہ جس وقت شوہر نے سرے تنور میں لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ تجھ کو اس میں جلاؤں گا، پھر تو نجف کو دیکھ کے بولی وہ دل جلی، شہرا تیرے کرم کا ہے مولا گلی گلی، لالا کیا خلیل پہ آتش کو یا علی، میں بھی تمہاری لونڈی ہوں ہوگی نہ بے کلی، تم دیکھتے ہو رنج میں ہوں یا سرور میں، پھر یا حسین کہہ کے گری اس تنور میں۔ جب گر پڑی تنور کے اندر وہ خوش سیر، شوہر نے اس کے سنگ دلی کی یہ الحذر، سنگے گراں اٹھا کے رکھا اس تنور پر، ساتھ اپنے اقربا کے پھرا وہاں سے اپنے گھر پر، عشق کے نشے میں جو تھا چور ہو رہا، منہ کو لپیٹ کر بسر خاک سو رہا۔ المختصر، جب وہ یہود اپنی زوجہ کو تنور میں ڈال کر گھر پہنچا تو بار بار دل میں نادم ہوتا تھا، کہتا تھا افسوس ہے کہ میں نے اس کو جلا دیا، کاش میری ملت اور مشرب کے خلاف نہ ہوتا تو میں اس کو نہ جلاتا۔ الغرض اس یہودی نے اسی فکر و پریشانی میں وہ تمام رات بسر کی۔ القصہ شب تو گزری سحر ہو گئی عیاں، وقت نماز آیا ہوئی چار سو اذاں، ناگاہ کسی نے در پہ صدا دی بسد فغاں، دروازے کی طرف کو یہودی ہوا رواں، دیکھا کہ ایک سوار بسد آب و تاب ہے، نیزہ ہے دست پاک میں منہ پر نقاب ہے۔ جو ہی اس سوار عالی وقار کو اس یہود نے دیکھا، حیران ہو کہ تب تو یہودی نے یہ کہا اس میں شریف اپنا مجھے دیجئے بتا، آئے ہو کس دیار سے، مطلب ہے مجھ سے کیا فرمایا، مجھ سے پوچھتا ہے کیا میرا پتہ، فاقہ کشو مسافرو مرد غریب ہوں، میں ایک ستم رسیدہ و آفت نصیب ہوں، کل شام سے عجیب تردد میں ہوں پڑا، زوجہ تیری کہاں ہے بلا اس کو ایک ذرا، بولا یہود ماجرا اس کا کہوں میں کیا، جل جل کے خاک ہو گئی ہوگی وہ مہلخا، آیا عتاب میرا کنیز بطول پر، مارا ہے جرم الفت سبت رسول پر۔ جب اس مرد یہود نے یہ حال بیان کیا تو اس سوار کی دونوں آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ارشاد کیا کہ اے یہودی، تجھ کو میرے نام سے کیا غرض ہے؟ میں ایک مسافر بے دیار ہوں، رسول عربی کی درگاہ کا مجاور ہوں۔ یہ تقریر سن کر وہ یہودی اور حیران ہوا، عرض کی کہ اے سوار عالی وقار، تیری باتوں سے جگر شق ہوا جاتا ہے، خدا اور اسی رسول کا واسطہ جس کی درگاہ کا اپنے تئیں مجاور بتلاتا ہے، سچ مجھ سے اپنا حال بیان کر دے، یہ بھی بتا کہ اس سوختہ جگر سے کیا کام ہے۔ جس وقت اس یہودی نے یہ قسم دی
تو سوار نے فرمایا آگاہ ہو کہ نائب مشکل کشا ہوں میں، حاجت روائے خلق شہ کربلا ہوں میں، زہرا کلال سبت رسول خدا ہوں میں، حقا برادر حسن مشتبہ ہوں میں، آرام روح فاتح بدر و حنین ہوں، میں بے کس و غریب و مسافر حسین ہوں۔ جن و ملک ہیں سب میرے ماتم میں بے قرار، آدم سے تابہ حضرت خاتم تھے سوگوار، زوجہ بھی تیری میری ہی خاطر تھی اشک بار، اشکوں کے بدلے پائے گی وہ در شاہوار، میری قسم پہ منہ کو جو اس نے دکھا دیا، سو تو نے اس قصور پہ اس کو جلا دیا۔ جس وقت سے وہ نیک مثال تنور میں ڈالی گئی، مجھ کو ایک آن چین نہیں، اور جو ستم اس ستم رسیدہ پر ہوئے مجھ پر گزرے، اب میرے ساتھ تو بھی اس تنور کے پاس چل تاکہ قدرت خدا کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ القصہ یہ سن کر یہود مظلوم آقا کے ہمراہ اس صحرا میں آیا، پہنچا لبے تنور جو وہ نوح روزگار، فرمایا سنگ اٹھا تو پکارا وہ شمسار، مجھ ایک سے یہ سنگ اٹھے گا نہ زینہار، نیزے سے تب اشارہ کیا شہ نے ایک بار، وہ سنگ مثل گل کئی فرسنگ اڑ گیا، حیرت سے اس یہود کا بس رنگ اڑ گیا۔ بولے حسین دیکھ ذرا قدرت خدا، سوئے تو نور سر کو جب اس نے جھکا دیا، دیکھا کہ آگ تو نہیں ایک باغ ہے کھلا، رونق فضا ہے تخت کے اوپر وہ مہلقہ، نام حسین لے کے فدا جان کرتی ہے، صورت یہ ہے تلاوت قرآن کرتی ہے۔ گر کر ختم پشہ کے یہودی نے یہ کہا، سنتا تھا میں قلیل کا دنیا میں ماجرا، یعنی علی نے آگ کو گلزار کر دیا، آنکھوں سے آج دیکھ لیا آپ پر فدا، واضح تمام دین کے آئین کیجئے، اے سبت مصطفیٰ مجھے تلقین کیجئے۔ کلمہ پڑھایا شہ نے اسے تب بکر و فر، اس رشک ماہ کو کیا تنور سے بدر، خوش خوش وہ دونوں زوجہ و زوج آئے اپنے گھر، پر گردش فلک سے میں حیراں ہوں سر بسر، یہ بغض بڑھ گیا تھا سپاہ یزید کو، رکھا تنور میں سر شاہ شہید کو، سیلاب اشک چشم سے اب مومنی بہائیں، جلنے سے تو یہودیہ کو شاہدی بچائیں، اور خیمہ اس حسین کا اہل ستم جلائیں، خیمہ جلائیں بیبیوں کو در بدر پھرائیں، کنبہ برہنہ سر ہو شہ مشرقین کا، نیزے پتابہ شام گیا سر حسین کا۔ چنانچہ راہ شام کا حال روایت میں یوں تحریر ہے کہ جب شامیان بد کردار اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے میں سر ہائے شہدائے کربلا روانہ شام ہوئے، آل نبی کی دربدری تھی جو دہر میں، پہنچے اسیر آن کے خولی کے شہر میں۔ اس وقت عمر سعد بدنہاد نے سید الشہداء کا سر خولی کو دے کر کہا کہ اسے اپنے گھر میں لے جا کر حفاظت کرے۔ یہ سن کر وہ لعین سر اقدس اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا۔ اس وقت جناب زینب نے بےتاب ہو کر فرمایا کہ اے خولی، اس سر کو کہاں لیے جاتا ہے؟ مجھے اس کی مفارقت کی تاب نہیں، اس سر پر میری پتلی کا دانہ سپند کر بھائی بہن کو ایک ہی زندہ میں بند کر، مر جاؤں گی تڑپ کے خدا اس کا ہے گواہ، پر کب خیال کرتا تھا وہ دشمن الہ، لا کر رکھا تنور میں سر شاہدین کا ہاہ، پتھر رکھا تنور پہ ایک وا مصیبتہ، ناری نے کچھ نہ فرق کیا نار و نور میں، سبت نبی کے سر کو چھپایا تنور میں۔ زوجہ لئیں کی آل پیمبر پتھی نثار، پوچھا یہ کس کا سر ہے جو تو لایا نابکار؟ بولا لئیں حسین کا سر ہے با افتخار، وہ بولی آہ کون حسین؟ اس پہ میں نثار، کل کا امام بادشاہ خوش خصال ہے، زینب کا بھائی فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ بولا لئیں کہ ہے تو وہی بادشاہ دیں، تو کیا کرے گا میرا؟ وہ بولی کہ کچھ نہیں، لعنت کیا کروں گی صدا تجھ پہ او لئیں، حیدر کا ماہ جبیں ہے یہ زہرا کا نازنیں، عالم تمام ماتم آقا میں روئے گا، ارے زینب اگر سنے گی تو کیا حال ہوئے گا؟ ظالم پکارا اس سے چھپانے کا ذکر کیا،
زینب کے سامنے سر شبیر کٹ گیا، آئی ہے ساتھ بھائی کے سر کو وہ بے ردا، دل تھام کر وہ بیٹھ گئی اور یہ دی صدا، حیدر کی بہویں بیٹیاں سب در بدر پھریں، ہے میری خزادیاں سب ننگے سر پھریں۔ الغرض وہ لعین تو اپنے بستر پر سو رہا اور وہ کنیز خاندان مرتضوی صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی رویا کی۔ جب نصف شب گزری، زوجہ قلی دیکھتی ہے کہ آسمان کی جانب سے گریہ و بکا کی آواز آ رہی ہے۔ حیرت زدہ ہو کر سر اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک تخت پرنور فرشتے لیے آ رہے ہیں۔ وہ تخت تنور کے قریب لا کر رکھ دیا گیا۔ اس تخت پر سے ایک بزرگ سر پر خاک ڈالے ہوئے چاک گریباں اترے، فریاد کر رہے تھے کہ ہائے میرے فرزند حسین، آہ میرے نور عین، اشقیاء نے تجھ کو بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا، میری خرابت کا پاس و لحاظ نہ کیا۔ چند بزرگ نورانی صورت کے ان کے ساتھ ہیں جو ان کو یہ کہہ کر دلاسا دے رہے ہیں کہ اے خدا کے حبیب، اے رسول دو جہاں، انبیاء کے سرتاج، صبر کیجیے گا، بڑھے نواسے کی جانب رسول بے تاخیر، قریب سر کے جو آئے حبیب رب قدیر، اٹھا رسول کے مجرے کو وہ سرے دلگیر، کہا نبی نے کہ تعظیم ہو چکی شبیر، قدم پر نانا کے اس دم سرے حسین گرا، کہا بتائیے کچھ مجھ سے خوش ہوئے نانا کہ میں نے دین خدا سے نہ کچھ عزیز کیا ہے اصغر بے شیر کو بھی رن میں فدا، شہید ظلم ہوا حلق کو کٹا آیا، حسین آپ کے اسلام کو جلا آیا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ اے نور نظر، پارے جگر، واقف نہ کیا لئیں تھے کہ تو بھوکا پیاسا ہے، کیا جانتے نہ تھے کہ نبی کا نواسا ہے۔ سن کر کلام کانپ گیا سر حسین کا، اور ایک وجب زمین سے تعظیم کو اٹھا، نانا کو رو کے دی لب اعجاز سے صدا، لب تشنا مجھ کو قتل کیا واہ مصیبتا، میں کیا کہوں جو شمر لئی نے ستم کیا، نام آپ کا سنا کیا اور سر قلم کیا، منہ پیٹ کر زمیں پر گرے ختم انبیاء، حیدر بھی اور حسن بھی ہوئے غش بسد بکا، ناگاہ دور پاش کی پیدا ہوئی صدا، ہودج سیاہ ایک فروکش وہاں ہوا، ہر سمت شور تھا کہ نبی کی دہائی ہے، بیٹے کے سر سے فاطمہ ملنے کو آئی ہے، پہنچی لبے تنور جوہیں اشرف النساء، دے مارا سر کو سنگ پر اور رو کے یہ کہا، اے لال کس شقی نے یہ تجھ پر ستم کیا، بولی نبی کو دیکھ کے پھر یوں بسد بکا، کھویا تھا اس کے واسطے آرام و چین کو، پالا تھا کیا اسی لیے میں نے حسین کو، پھر سر اٹھا کے اپنے گلے سے لگا لیا، بوسے کٹے گلے کے لیے اور یہ کہا، بیٹا تیری غریبی پہ مادر تیری فدا، سر تو قلم ہوا تیرا پر یہ مجھے بتا، کیوں کر بزیر تیغ تو حق کا شناسا تھا، سر نے کہا کہ اماں کئی دن کا پیاسا تھا۔ آخر صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور وہ تخت فرشتے پھر آسمان کی طرف لے کر چلے گئے۔ قولی ملون بستر خواب سے اٹھ کر امام مظلوم کا سر لیے ہوئے لشکر یزید میں واپس آیا اور وہ فوج سرہائے شہدائے کربلا و اہل بیت اطہار کو لے کر شام کی جانب روانہ ہوئی۔ مولا وزیر کو بھی حمیدہ خصال دو، عقبہ میں خلد خلق میں جاہو جلال دو، الحمد للہ القوم الظالمین۔ ناظرین، تیسری مجلس کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ 31ویں مجلس میں آپ کے سامنے روایت پیش کریں گے بازار شام اور دربار یزید کی۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔